الرحمن الرحیم کتاب صرف میر درس نمبر 12۔ آج ہماری بحث ہے کہ فعل امر مخاطب۔ فرماتے یہ ہیں کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ یہ بیان ہو چکا کہ فعل ماضی جو ہے وہ ڈائریکٹ مصدر سے بنتی ہے، اور یہ بھی ہم نے بیان کر دیا کہ فعل مضارع جو ہے وہ ماضی سے بنتا ہے۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ فعل امر مخاطب جو ہے، امر مخاطب جسے آپ فعل یعنی امر مخاطب کہتے ہیں، یہ فعل مستقبل مخاطب سے بنتا ہے۔ فعل مستقبل مخاطب سے بنتا ہے۔ امر غائب جو ہے فعل مضارع غائب سے بنے گا۔ امر متکلم فعل مضارع متکلم سے بنے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے شروع میں لام امر آپ لگا دیں گے تو وہ فعل امر بن جائے گا، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ لے یضرب سے یضرب سے لے یضرب بنا دیں تو فعل امر بن جائے گا۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فعل امر مخاطب ہے یہ بنے گا فعل مضارع مخاطب سے۔ فعل مضارع مخاطب سے کس طرح بنے گا غور کریں۔ اس کے بنانے کا طریقہ ہے کہ آپ جس فعل مضارع مخاطب سے فعل امر مخاطب بنانا چاہتے ہیں، پہلے فعل مضارع کو دیکھیں کہ وہ کیسا ہے۔ توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فعل مضارع کو دیکھیں کہ شروع سے حرف مضارع اب گرا دیں، شروع سے حرف مضارع گرا دیا جائے گا۔ اور چونکہ فعل امر کے بارے میں بیان کر چکے ہیں کہ اس کا آخر جو ہے وہ فعل امر مبنی علی السکون ہوتا ہے، لہذا اس کے آخر کو ہم ساکن کر دیں گے۔ آخر ساکن ہو گیا، شروع سے حرف مضارع گرا دیا۔ حرف مضارع گرانے کے بعد اب بعد والے کلمے کو دیکھیں کہ آیا وہ بعد والا کلمہ ساکن ہے یا متحرک۔ اگر وہ بعد والا کلمہ متحرک ہے تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف آخر کو جزم کی وجہ سے ساکن کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس فعل امر بن جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر تصرفو، صرفا یصرفو میں یصرفو یصرفان یصرفون، تصرفو تصرفان یصرفنا، تصرفو واحد مذکر مخاطب کا صیغہ، اس سے ہم نے امر بنانا ہے تو شروع سے تا حرف مضارع گرا دیں، آخر کو ساکن کریں تو تا کے گرانے کے بعد اگلا لفظ ہے وہ بچا ہے ہمارے پاس سواد۔ وہ سواد جو کہ فاعل فعل ہے، وہ اس کو آپ دیکھیں تو وہ متحرک ہے۔ جب متحرک ہے تو اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسی پر ہم امر بنا دیں گے تو ہمارا امر بن جائے گا صرف۔ ٹھیک ہے، امر بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ صرف بن جائے گا۔ یا مفعلہ میں چلے جائیں، ضاربا یضارب مضاربۃ، یضارب یضاربان یضاربون، تضاربو فعل یہ واحد مخاطب کا صیغہ، تو اس میں بھی شروع سے حرف مضارع گرائیں۔ بعد والا زواد کو دیکھیں تو وہ زواد متحرک ہے، اب ہمیں کسی چیز کو ضرورت نہیں ہے، آخر کو ساکن کر دیں گے تو ہمارے پاس امر بن جائے گا ضارب۔ کیا بنے گا؟ ضارب۔ تو اب دوسرا مرحلہ آ گیا ہے کہ اب ہم حرف مضارع کو گراتے ہیں اور بعد والا جو حرف آتا ہے وہ حرف مضارع کے بعد والا جو حرف ہے وہ حرف ساکن ہے۔ وہ حرف کیا ہے؟ ساکن ہے۔ جیسے تضربو میں آپ دیکھ لیں، تضربو میں شروع سے حرف مضارع گرا دیا، اس کا جو ہے تضربو حرف مضارع کیا ہے؟ تا، اس کو گرا دیں۔ اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ زواد، زواد ساکن ہے۔ ٹھیک ہے، اب ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، ساکن کو پڑھا نہیں جا سکتا،
ابتدا میں اس کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ کچھ ناوی کے اس بات کے قائل عربی قائل ہیں کہ ابتدا بساکن محال ہے، کہ اصلاً پڑھا ہی نہیں جا سکتا، اور کچھ کہتے ہیں کہ مشکل ہے۔ بہرحال ہے مشکل تو لازمی ہے، یہ سب کا اس کے قائل ہیں۔ لذا اس ابتدا بالساکن سے بچنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ایک حمزہ کی، کہ ایک حمزہ ہم لے کر آئیں۔ کیوں لے کر آئیں جی؟ تاکہ ابتدا بالساکن سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، حمزہ لے آئے تو حمزہ تو خود ساکن ہے، حمزہ اس ٹائم خود ساکن ہے۔ جس پرابلم سے بچنے کے لیے آپ حمزہ لے کر آئے تھے وہ حمزہ اس ٹائم خود ساکن ہے، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ کہتے ہیں اسے حرکت دے دی جائے گی۔ اسے کون سی حرکت دیں گے؟ کہتے ہیں اس کو حرکت دیں گے ہم، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ساکن کے بعد والا حرف ہے عین الفعل، اس کی طرف دیکھیں گے۔ اگر وہ عین الفعل مضموم ہے، یا یوں کہہ لیں کہ حمزہ دینے کے بعد جو سب سے پہلا حرف متحرک ہے، اس حرف کی حرکت کو دیکھیں کہ وہ کون ہے۔ وہ اگر وہ مضموم ہے تو حمزہ وصل جو ہم نے شروع میں لگایا ہے، اس حمزہ کو ہم ضمہ دے دیں گے۔ اس کو کیا دیں گے؟ ضمہ دیں گے۔ جیسے نصرہ ینصرو میں تنصرو حرف مضارع گرایا، بعد میں نون بچ گیا، نون ساکن ہے، نون سے ابتدا ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، شروع میں حمزہ لے آئے، حمزہ کے بعد جو پہلی حرکت آئی ہے وہ را پہ ہے، را یعنی عین الفعل پہ ہے، اور وہ ہے صاد، اور اس پر جو حرکت ہے وہ ضمہ ہے، تو اس ضمہ کے تابع کر دیں گے ہم اس حمزہ کو، یعنی حمزہ پر بھی ضمہ لے آئیں گے تو بن جائے گا انصر۔ آخر کو ہم نے ساکن کرنا ہے تو بن گیا انصر۔ اور اگر وہ عین کلمہ کی حرکت یا دوسرے لفظوں میں بعد والی حرکت جو ہے وہ فتح ہے یا کسرہ ہے، تو پھر پہلے والے حمزہ کو ہم جو ہے وہ کسرہ دے دیں گے، پہلے والے حمزہ کو کسرہ دیا جائے گا۔ تو جو حمزہ وصل آپ لے کر آئے ہیں، جس کا آپ نے سہارا لیا ہے، یا اس کو ضمہ دیا جائے گا اگر اس کے بعد والی حرکت جو ہے وہ ضمہ ہے، یا اس کو کسرہ دیا جائے گا اگر بعد والی حرکت جو ہے وہ کسرہ ہے یا فتح ہے۔ جیسے ضربا یضرب میں اضرب آ گیا ہے، حمزے کو کسرہ دے دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح منع یمنع میں امنع آ گیا ہے، حمزے کو کسرہ دے دیا کیونکہ بعد والے بے شک فتح ہے لیکن کسرہ ہے۔ اب فتح نہیں دی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ آغا صاحب آپ نے جو صورتیں بنائی ہیں کہ شروع میں حمزہ لگائیں گے اور اس حمزہ کو یا ضمہ دیا جائے گا اگر بعد والا ضمہ ہے، یا کسرہ دیا جائے گا اگر بعد والا فتح یا کسرہ ہے، لیکن آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ فعل باب افعال کا جو امر ہے اس کا حمزہ جو ہے نہ مضموم ہے نہ مکسور بلکہ مفتوح ہے، وہ اقرم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا تھا جو حمزہ آئے گا یا مضموم ہوگا یا مکسور ہوگا، لیکن یا نہ مضموم ہے نہ مکسور بلکہ مفتوح ہے۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غور فرمائیے گا کہ باب افعال یہ دوسری کیٹیگری میں شامل نہیں ہے کہ جہاں ہمیں ساکن حرف مضارع گرانے کے بعد ساکن تھا اور حمزہ وصل کی ضرورت پڑی تھی، نہ، بلکہ یہ پہلی کیٹیگری میں تھا کہ جس میں حرف مضارع کو گرایا ہے اور بعد والا حرف جو ہے وہ متحرک ہے۔ بعد والا حرف کیا ہے؟ متحرک ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ غور کریں تو کریمو اصل میں تو اکریمو تھا، امر بنایا ہے تو اس اصل کا لحاظ رکھا ہم نے، تو اکریمو تھا، تو جیسے ہی حرف مضارع کو گرایا تو بعد والا حرف جو حمزہ ہے اور وہ متحرک ہے، مفتوح ہے۔ اب اگر یہ ساکن ہوتا تو ہمیں کسرہ کی ضرورت تھی،
ساکن ہے ہی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کسی حمزہ وصل کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جب حمزہ وصل کی ضرورت ہی نہیں پڑی تو پھر ہمیں بات نہیں کرنی پڑی کہ اس پر کون سی حرکت دینی ہے۔ اس کا حمزہ وصلی نہیں ہے، بلکہ اس کا حمزہ ذاتی ہے، حمزہ قطعی ہے۔ یہی وجہ ہے جتنے امر باقی ہیں سب کا وسط میں جب آ جاتے ہیں تو وہ حمزہ گر جاتا ہے۔ یہ گر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وصلی ہے، اور یہ باب افعال کا حمزہ جو ہے یہ باقی رہتا ہے، یہ وسط میں آئے تب بھی باقی رہتا ہے، شروع میں آئے تب بھی باقی رہتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حمزہ اصلی ہے، لہذا اس پہ جو حرکت آئی ہے وہ حرکت اصلیہ ہے، نہ کہ حمزہ وصلی والی۔ دیکھا جی، فصل امر مخاطب را از فعل مستقبل مخاطب گیرن، جان لو کہ امر مخاطب کو فعل مستقبل مخاطب سے حاصل کرتے ہیں۔ طریقہ آنست، اس کا طریقہ یہ ہے کہ حرف مضارعہ کے تا اس جو حرف مضارع تا ہے از اول بے اندازن اس کو گرا دیں گے، بے اندازن یعنی گرا دیں گے۔ اگر ما بعد حرف مضارع متحرک باشد، حرف مضارع کے بعد والا حرف جو اگر متحرک ہوا احتیاج بے حمزہ نہ باشد تو ہمیں کسی حمزہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ و بے ہمن حرکت امر بنا کنند، اسی حرکت پر ہی امر بنا دیا جائے گا۔ وہ حرکت آخر، اور آخر کی جو حرکت ہے تاضربو میں جو بے پر ضمہ ہے وہ، اور جو نون اعرابی ہے حالت تثنیہ اور یعنی تثنیہ اور جمع کی صورتوں میں وہ دونوں نون اعرابی نون عوض رفع کہ جو عوض رفع ہے بے افتاد وہ وقف گر جائے گا بے وقفی وقف کی وجہ سے۔ پس در باب تفعیل امر مخاطب این وجہ باشد، باب تفعیل میں امر مخاطب اس طرح ہوگا صرف، صرفا، صرفو، صرفی، صرفنا۔ مفعلہ میں ضارب، ضاربہ، ضاربو، ضاربی، ضاربہ، ضاربنا، اور باب فعلہ میں دہر، دہرجا، دہرجو، دہرجی۔ اگر ما بعد حرف مضارع ساکن باشد، حرف مضارع کو گرانے کے بعد والا حرف ساکن ہوا احتیاجی بے حمزہ وصل افتاد تو پھر حمزہ وصل کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ اگر ما بعد ساکن با ضمہ، اگر ما بعد ساکن ضمہ باشد یعنی ما بعد کے بعد جو ساکن ہے اس کے بعد والا ضمہ ہوا حمزہ وصل مضموم گردانا تو حمزہ کو مضموم کر دیں گے۔ وہ حرکت آخر اور آخری حرکت اور وہ جو نون عوض رفع بے وقفی بے افتاد بے اندازن وہ وقف کی وجہ سے گرا دیا جائے گا، جیسے عنصر، عنصرا، عنصرو، عنصر۔ اگر ما بعد ساکن فتح باشد، اگر ساکن کے بعد فتح ہو جیسے مانا یمنا او میں ہے، یا کسرہ جیسے کسرہ ہو جیسے ضربہ یضربو میں ہے یا تضرب میں، حمزہ را مکسور گردانا تو پھر حمزہ کو مکسور کر دیا جائے گا۔ وآکف آخر موقوف سازند، اور آخر کو وقف دے دیا جائے گا، جیسے اعلم، اعلما، علمو، اعلم، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضرب۔ جو حمزہ وصل متصل شود بما قبل خود ساکت گردد، جیسے ہی حمزہ ما قبل کے ساتھ متصل ہوگا گر جائے گا۔ در تلفظ لفظ میں گر جائے گا، وہ ثابت باشد در عبارت لیکن لکھنے میں باقی رہے گا، جیسے فَطْلُبْ ثُمَّ اطْلُبْ، تو یہاں چونکہ اس سے پہلے فا آ گیا ہے، فا کے ساتھ متصل ہو گیا لہذا پڑھنے میں حمزہ نہیں آئے گا لیکن لکھنے میں آئے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔